اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو یکے بعد دیگر دنیا میں بھیجا، اور وہ جو تشریف لاتے تھے انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو بھیجا تو انبیاء کو خلافت سے نوازا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے خلیفہ اور نائب تھے۔ سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان وہ اللہ تعالی کا خلیفہ تھا، حضرت سیدنا ابونا آدم علیہ السلام۔ چنانچہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو کہ انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ اور تفسیر جلالین میں ما فیہ الخلافہ کا بھی ذکر ہے کہ خلافت کس چیز میں تھی، فرمایا فی تنفیذ احکامی، میرے احکام کو نافذ کرنے کے بارے میں، میری شریعت کو نافذ کرنے کے بارے میں، میرے دین کو نافذ کرنے کے بارے میں نے اس کو خلیفہ بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں حق کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر بھی آ گیا۔ آپ اسی سے سمجھ لیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ جل جلالہ کے خلیفہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نائب تھے، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت اور فلاح کے لیے آئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو اللہ کے احکام کو، شریعت کو نافذ کرے، اور وہ خلیفہ ہی نہیں ہے شرعی طور پر جو احکام خداوندی کو نافذ نہ کر سکے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو اصل جو بادشاہوں کا مقصد ہے، مسلمان بادشاہ کا مقصد وہ صرف اور صرف روٹی یا کپڑا مہیا کرنا نہیں ہے، یا صرف اور صرف ضروریات زندگی مہیا کرنا نہیں، یہ بھی مقصد ہے کہ ان چیزوں میں بھی سہولت ہو، عوام کو یہ چیزیں بھی میسر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا مقصد جو ہے بادشاہ وقت کا، خلیفہ کا، وہ ہمیں معلوم ہو گیا وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا۔